اور اسلام مذہب کے سلسلے میں طرح طرح کی منشیاتی کرتا رہتا ہے، جس سے بہت سارے نوجوان اس کے بیان کو سنتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سلسلے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس فتنے کی سرکوبی بہت ضروری ہے، نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے کہ مرزا انجینئر مرزا علی کون ہے، اس کی باتیں کہاں تک صحیح ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی صدر المدرسین مدرسہ مدح العلوم نکٹو شاہ کانپور سے درخواست کروں گا حضرت والا تشریف لا اور مختصر وقت میں اس فتنے کے سلسلے میں کچھ اصولی باتیں، رہنما باتیں سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔ مختصر بلکہ انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ سے اپنی علم کشائی کر کے رخصت ہوں گا۔ مرزا محمد علی جہلوی جس کا نام لیا گیا، یہ اپنے طور پر مطالعے کی روشنی میں خود سے فیصلے کر کے کبھی اہل سنت والجماعت کو، کبھی اہل حدیث کو، کبھی بریلویوں کو، کبھی کسی کو نشانہ بناتا رہتا ہے۔ خود کیا ہے وہ جس طرح دین الہی اکبر نے ایجاد کیا تھا چوچ مربع، جس کے بارے میں اس کو کہہ ہی نہیں سکتے تھے یہ اس دین کا یہ ہے، کچھ ہندوؤں سے لیا، کچھ ہندر سے لیا، کچھ پارسیوں سے لیا، کچھ دین اسلام کی چیزیں لے لی، اس کا یہی حال ہے۔ آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، اخیر میں آ کر اس نے اپنا نام رکھا ہے علمی کتابی، کہ ہم کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم کتابی ہیں، علمی ہیں۔ کتابی علمی کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علمی سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم علم کی روشنی میں خود طے کرتے ہیں اور کتاب اللہ کی روشنی میں خود طے کرتے ہیں کہ کس مسئلے میں کیا صحیح ہے۔ اس کا یہ دعویٰ خود ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا وہ آدمی نہیں ہے۔ ہم جب کسی سے گفتگو کریں گے، اپنا تعارف کرائیں گے، تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں، اس کے ایک فرد ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا نام ہی الگ کر لیا، کتابی علمی۔ اس کا یارانہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے مقابلے میں باطل فرقوں سے، حتیٰ کہ قادیانیوں سے، جن کی گفتگو ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے آپ سن رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے۔ مفتی عبدالستار صاحب کو ہمارے ساتھیوں میں ماشاءاللہ، گرچہ وہ ہم سے بہت زیادہ باصلاحیت ہے، تو قادیانیوں کے بارے میں انتہائی نرم گوشہ اور اہل سنت والجماعت کے بارے میں انتہائی متشدد، یعنی مخالفت میں۔ صحابہ کرام کو اتنا بڑا برا بلا کہتا ہے کہ جب اس کو سنے تو لگتا ہے کہ شیعہ ہے جائیے، لیکن کبھی کبھی شیعوں کی مخالفت کر جاتا ہے۔ جب یہ اسلاف پر اور ائمہ اربعہ پر تنقیدیں کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر، تو لگتا ہے یہ اہل حدیث ہے شاید، لیکن پھر کبھی اہل حدیث پر بھی اپنا شکنجہ کستا ہے۔ دراصل یہ ایک آزاد منش ہے، اسی لیے خدا اپنا نام رکھا کتابی علمی، کہ ہم خود سے جو ہے اپنے کو غیر مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی اپنے زبان میں کہ میں امام مسلم کا جانشین ہوں۔ باطل فرقوں کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے، دعووں سے باتیں کی شروعات ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے گمراہی میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دم سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے مرزا غلام قادیانی کا حال سنا، ایک دم سے وہ نہیں بنا،
نہ نبی اکرم سے بنا، نہ مسیح بنا، شروع میں اپنے کو مسلم ہو کیا کیا، یہ جانشین مسلم تک تو پہنچ گیا ہے، اور یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ قادیانیوں کو کہتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ گمراہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے، یہ تو لوگ خامخواہ ان کے پیچھے پڑ گئے، کہتا ہے یہ اہل کتاب سے افضل ہے۔ یہاں تک کہتا ہے قادیانیوں کے بارے میں محمد علی مرزا کہ وضو کے جو اعضاء روشن ہوں گے امتیوں کے ہو، جس سے امتی محمدی پہچانے جائیں گے، تو قادیانی بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی امتی ہیں، ان کے بھی اعضاء روشن ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ان کی کلپ میں موجود ہے، ہم اصل میں بہت تیاری کے ساتھ نہیں آئے، مربی حضرات جو آئے ہوئے ہیں ان سے آپ تربیت لیں گے۔ مربی کے لیے پہلے مربع ہونا پڑتا ہے، مربع یعنی اسم مفعول کا صیغہ، تربیت یافتہ۔ مربی مانے تربیت دینے والا، مربع مانے تربیت یافتہ، تو ہم مربع بھی نہیں ہے، مربی بننے کی شان بھی نہیں ہے۔ بہرحال محمد علی مرزا کا جو لب لباب ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے کیا، پھر وہ کسی فرقے میں بھی نہیں، نیا فرقہ اس نے کہتا ہے کہ میں کوئی نیا فرقہ نہیں ڈال رہا ہوں، اور ایک نیا فرقہ کی بنیاد ڈالی، اس کا نام رکھا کتابی علمی، کہتا میں کتابی علمی ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ کتابی کا جو لفظ ہے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کس کے لیے بولا گیا ہے؟ اہل علم ہے، سوچیں کتابی کا علم کس کے لیے بولا گیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں کتابی یا اہل کتاب یہ اصطلاح یہود و نصارہ کے لیے بولی جاتی ہے، یعنی کتابی جیسے نکاح جائز ہے، کتابی مرد سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، اور یہ کتابی اہل کتاب غیر مسلم ہیں، یہ باقاعدہ ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اب اس نے اپنا نام ہی رکھا ہے کتاب علیناؤ یترشوا بما فیہ، برتن سے ٹپک پڑتا ہے، چھلک پڑتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ سے اس کا یارانہ ہے، اس کا یہ خود کاشتہ پودا ہے، انہوں نے اس کو تیار کیا، اس بھیس میں تم اس رنگ میں جو ہے اہل سنت و جماعت کو، ان کے تقلید کو، صحابہ کرام سے اعتماد کو، اور جو ہے جماعت صحابہ سے جو عقیدت ہے اس کو سب کو متزلزل کرو، کچھ واقعات لے کر کے، صحابہ کرام کے جھگڑوں کو لے کر کے، اور جو ہے کچھ مسائل کو لے کر کے۔ اہل سنت و جماعت کبھی ان مسئلوں میں بحث نہیں کرتے جن مسئلوں میں ہمارے ائمہ مجتہدین بحث کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں ائمہ اربعہ نے اس کو نکال کر کے فارغ کر دیا، ہمیں اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتی ہے۔ صرف جو نئے مسائل آتے ہیں ان کو قرآن و حدیث میں حل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر بیٹھا جاتا ہے، انفرادی محنتیں ہوتی غور و خوض کیا جاتا ہے، لیکن جو مسئلوں پر بحث کر کے وہ فارغ ہو چکے ہیں، انہوں نے جو ہمیں جو ہے نکھار کر کے دے دیا، بس وہی سنت جماعت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ نہیں، امام حنیفہ نے یہاں غلطی کی، امام شافعی نے یہاں غلطی کی۔ اس بنا پر یہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو، اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ کالج میں، اسکول میں وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ ہوتا نہیں، علماء سے ان کا تعلق ہوتا نہیں، تو وہ اور اس کے اندر ان کی غلطی کو، جو غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو وہ صحیح کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے، داڑھی رکھنا کوئی اسلام میں ضروری تھوڑی نا۔ اب ان کو ایک چیز مل گئی، اچھا صحیح چل رہے ہیں، پھر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، پھر تو صحیح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے مسائل جس سے عوام سمجھے کہ ہم جو ہے غلط نہیں چل رہے، صحیح چل رہے ہیں، اس سے وہ اس سے جڑتی چلی جاتی ہے۔ صحابہ کرام پر زبانیں بول رہی ہیں، ائمہ اربعہ مجتہدین کو صحیح نہیں سمجھ رہی ہے، اہل سنت والجماعت میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ یہ جو مزاج مرزا محمد علی نے پیدا کیا ہے، آخری بات کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نمائندہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا مبلغ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب صرف اس لیے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں ضربے لگا کر کے، عیب نکال کر کے اسلاف سے، صحابہ سے، ائمہ اربعہ مجتہدین سے بد اعتماد کر دیا جائے۔ جب لوگ ان سے بے اعتماد ہو جائیں گے تو دین کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جائیں گی۔ صحابہ کرام سے جو دین ملا، ائمہ اربعہ سے جو فقہ ملی، اسلاف سے جو ہمیں نیکیاں ملی، ان پر اعتبار ہوا، ان سے جب استفادہ کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں،
اولیاء کرام کے بارے میں اتنا بد زبان ہے یہ شخص. اولیاء کرام سے ہم پہل حاصل کرتے ہیں, ان سے بیعت ہوتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں, اہلیہ علماء سے محبت رکھتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو اب ان کی اس کی باتیں سننے والا اہل سنت والجماعت سے بالکل کٹ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو مثبت انداز میں کریں, اور یہ کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کا خود اسلام مشروع ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کر رہا ہے تو سمجھو کہ اس کا اسلام ہی مشروع ہے. صحابہ کرام سے جو قرآن کے ناقل بھی وہی ہے, حدیث کے ناقل بھی وہی ہے, وہی غلط ٹھہرے, وہی غیر معتبر ہوئے, وہی معتبر نہ رہے. جب وہ معتبر نہ رہے, دماغی رماغی معتبر نہ رہی, تو ان کی لکھی ہوئی حدیثیں معتبر نہ رہی, ان کی جو ہے قرآن کا لکھا وہ معتبر نہ رہا, تو اس کی وجہ سے دین کی بنیادیں ہل جائیں گی. اور یہی جا کر کے آخری پیشہ ان کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین دے رہے, دین بس ٹھیک ہے جیسے پہلے دین تھے وہ. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس دین کو اہل علم کی ایک جماعت نکھارتی رہے گی, اور غلط باتیں جو لوگ چلانا چاہیں گے اہل علم کی وہ جماعت اس کو چلنے نہیں دے گی. اللہ کرے ہم لوگوں کا شمار اسی جماعت میں ہو جائے کہ لوگوں کی غلط باتوں کو چلنے نہیں دیں گے, اور اس پر جو ہے ہم اس کو صاف کرتے رہیں گے. یحمل هذا العلم خلق عدول من كل خلق. حدیث بات کا مفہوم ہے کہ یہ ایک جماعت اہل معتبر علماء کی رہے گی قیامت تک, جو یہ کے بعد دیگریں آتی رہے گی, اور وہ جاہلین کی تحریفوں کو, مبتدین کے انتحال اور لوٹ کھسوٹ کو, اور ان کے پھیلائے ہوئے گڑبڑیوں کو صاف کرتے رہیں گے. یہ جالے ماڑے سب صاف ہوتے رہیں گے. بس یہ کہ جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا, حوصلہ, جذبہ, تیاری, یہ تین چیزیں لے کے چلے. انشاءاللہ میدان ہمارا ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ صرف ایک روز کا نہیں, یہ تو صرف ایک ذمہ داری کا احساس, جذبہ, بیداری, تیاری کے لیے جمع کیا گیا ہے. یہاں سے لے کر اٹھے کہ ہم حق کی اشاعت کا ذریعہ بنیں گے, باطل کے قلعہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اللہ رب العزت ہم لوگوں سے کام دے گا انشاءاللہ. باخر دعوانا الحمدللہ.